الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعاف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معجزے جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشکلوں کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ مؤمنوں مانگو دعا دے کر صدائے سیدہ آفتیں ٹل جائیں گی نور سے ان بی بی کے لمحہ لمحہ دیکھیں گے آپ معجزے سیدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتبہ فاطمہ زہرا کا تھا کیا پیش خدا، اس کو بتلا گئے دنیا کو رسول دو سرا. فاطمہ آتیں تو ہر بار رسالت اٹھتی، پے تعظیم محمد کی نبوت جھکتی. دیکھا معصوموں کے جھرمٹ میں جو زہرا کو کبھی، عرش سے آئے تطہیر اتر کر آئی. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. اسی معصومہ کی عظمت کا ہے مقصود بیاں. ایک عروسی تھی مدینے کے یہودی کے یہاں، ساز و سامان عروسی کی فراوانی تھی. ایک دختر تھی بڑی دھوم کی مہمانی تھی، اپنی دولت پہ تھا سردار یہودی مغرور. سوچا دختر کو محمد کی بلانا ہے ضرور. حالت فقر و فقیری میں جو شرکت ہوگی، صرف ان کی نہیں اسلام کی ذلت ہوگی. سن کے یہ بات ہوئے یہودی مسرور تمام، بولے کیا خوب لطیفہ ہے، کیا خوب ہے کام. وفد خدمت سرکار دو عالم میں گیا، با ادب ہو کے بڑھا اور یہودی نے کہا، دختر رہبر اسلام کی شرکت کے لیے آیا ہوں خدمت عالی میں اجازت کے لیے. سن کے فرمایا کہ شرکت سے تو انکار نہیں، ہے علی ان کے ولی ان کا میں مختار نہیں. وفد یہ بارگاہ شیر خدا میں پہنچا، عرض کی خدمت اقدس میں نبی نے بھیجا. میری دختر کی عروسی میں نبی زادی کو اذن شرکت ہو، چاند لگے شادی کو.
سن کے اصرار یہودی کا علی نے یہ کہا، اس میں ہے فاطمہ زہرا کی رضا میری رضا، ان کی گر شرکت شادی پہ رضامندی ہے، میری جانب سے نہ انکار نہ پابندی ہے۔ کچھ تسلی سی ہوئی یہودی کو ان باتوں سے، خوش ہوا دونوں بزرگوں کی ملاقاتوں سے۔ جا کے گھر قصہ یہودی نے یہ زوجہ سے کہا، اور خدمت میں اسے بنت نبی کے بھیجا۔ دیکھا بیٹھی ہیں مصلی پہ نبی کی دختر، ایک ڈالے ہوئے باسیدہ سی سر پر چادر، دیکھ کر چہرے اقداس پہ جلالت کے نشاں، مدعا کر نہ سکی رعب جلالت سے بیاں۔ ہنس کر فرمایا کیا فکر و پریشانی ہے، ہم کو منظور ہے گر دعوت مہمانی ہے اگر خالق و معبود کو میرے منظور، آئے گی فاطمہ کل آپ کی شادی میں ضرور۔ شاد ہو کر چلی اس گھر سے یہودن زردار، بولی اس خلق و مروت پہ میری جان نثار۔ ہوئی مصروف اس وقت سے تیاری میں، رات بھر سجدے ہوئے بارگہ باری میں، اٹھے پھر بہرے دعا چادر تطہیر سے ہاتھ، یا رب مشکل میں ہر ایک تو نے دیا ہے میرا ساتھ، میرے معبود میرے خالق و رحمان و رحیم، تو ہی بخشندہ ہر عزت و ذلت ہے کریم، اپنی نادار کنیز کی بھی عزت رکھ لے، اپنے محبوب کی دختر کی تو عظمت رکھ لے۔ ہو رہی تھی یہ دعا صبح کا تارا چمکا، دین اسلام کی قسمت کا ستارہ چمکا، ہوئی حران جنا گلشن جنت سے رواں، لے کے سب حلۂ جنت پہ خاتون جہاں، عطر جنت کا ملا حلۂ جنت پہنا، عصمت و خلق کا معصومہ نے پہنا گہنا، لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلیں، یا محمد تھا علی زباں پر تو نبی ناد علی، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حوریں چلائیں کہ تشریف رسالت لائیں، بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئیں، داخل خانہ ہوئی بنت رسول دوسرا، صحن خانہ سے ابلنے لگا سیلاب ضیا، ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا، دامن فاطمہ حوروں کو اٹھاتے دیکھا، نکلی گھبرا کے دلہن چاند زمیں پر دیکھا، نوچ کر حسن خود افروز کا زیور پھینکا، غش پہ غش آنے لگے نضح کا ہنگام ہوا، شادمانی کا سما موت کا پیغام ہوا، نالے غم کی صدا اٹھنے لگی شادی سے، جشن آبادی مبدل ہوا بربادی سے، شرکت فاطمہ زہرا پہ پشیمان ہوا، کیوں بلایا تھا ابس گھر میرا ویران ہوا، دختر رحمت عالم نے جو دیکھی یہ فضا، سب سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ ذرا بہر خدا، اپنی چادر کا مصلح کیا میت کے قریب، پیش خلاق دو عالم یہ کہا رکھ کے جبیں، تیری درگاہ میں آئی ہوں طلبگار کرم، لوگ سمجھیں گے کہ ہے بنت نبی سبز قدم، بستر مرگ سے معبود اٹھا دے اس کو، اپنے محبوب کے صدقے میں جلا دے اس کو۔ ہو رہی تھی یہ دعا دختر زردار اٹھی، یا علی کہہ کے اٹھی قدموں پہ زہرا کی گری، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چوم کر خاک قدم رو کر کہا بنت رسول، کیجئے بندی کو للہ کنیزی میں قبول،
گھر کا گھر دیکھ کر یہ صاحب ایمان ہوا، مجمع جتنا تھا عروسی میں مسلمان ہوا، قار تبلیغ رسالت سے نبی زادی نے، ہو کے فارغ کہا معبود سے شہزادی نے، میرے معبود تیرے لطف و کرم پہ قربان، فاطمہ سے تیرے انعام کو ہو شکر کہاں، حوریں واپس ہوئیں یہ قصہ فلک تک پہنچا، چاند تاروں نے سنا حور و ملک تک پہنچا، شور احسنت کا عرش خدا لاتا تھا، ہر ملک سجدہ شکرانہ بجا لاتا تھا، یہ کہانی نہیں ایک زندہ حقیقت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی فرمودہ بشارت ہے، یہ کنیز یہ معجزہ پڑھ کر جو سنا دیتی ہے، مشکل آسان نہیں مردہ کو جلا دیتی ہے، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نظر جناب سیدہ، اللہم صلی علی عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے، دریا کے کنارے پہ فضا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، جو بھی جھکی جاتی ہے قضا چھو کے علم کو، جو ہی جھکی جاتی ہے قضا چھو کے علم کو، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، یہ عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے، یہ عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا جھوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو،
پانی ہے کہ عباس کے آنسو مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے، مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے، عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، ہوا چوم رہی ہے، ہوا چوم رہی ہے۔ صلوات۔ آخری سلام۔ سلام خواب نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہیں، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے
تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق کے درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاکھ کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گھیرے سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی
لولا ان هدانا الله صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامه يوم الدين. أما بعد فقد قال امام رضا عليه الصلاة والسلام من زار المعصوم بقم کمن زارنی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کنیزان زہرا سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات جو ہمارا خالق اور ہمارا رازق ہے. معبود حقیقی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ تمام مخلوقات میں اس نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، یعنی ہمیں اور آپ کو بنایا، اور اس میں بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ انسانوں میں بھی اگر کسی کو امام حسین کا چاہنے والا، ان کا عزادار بنایا تو وہ ہم اور آپ ہیں. کسی کو امیر المؤمنین کی ولایت سے نوازا ہے تو وہ ہم اور آپ ہیں. یعنی خدا نے تمام مخلوقات میں ہمارا اور آپ کا مقدر سب سے زیادہ بلند رکھا ہے. اللہ نے جب اپنی مخلوق کو خلق کیا، اپنی مخلوق کو بنایا، تو اس میں انسان کو سب سے اعلیٰ مقام پہ رکھا، اور اسی انسان میں سے خدا نے دو چیزیں پیدا کی، یا عورت بنایا یا مرد بنایا، ہے نا. اور ان دونوں میں سے خداوند کریم نے دونوں کے مراتب، دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کی فضیلت، دونوں کے مقامات کو الگ الگ رکھا ہے. ہر ایک کے اندر اپنی ایک فضیلت ہے. مثال کے طور پر اگر ہم خواتین کی بات کریں تو معبود نے جب اپنے نبی حضرت آدم کو زمین پر بھیجا اور یہ دیکھا کہ میرا نبی تنہا ہے، اکیلا ہے، بے قرار ہے، ان کے دل کو سکون نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کیا، ایک خاتون جسے حضرت حوا کہتے ہیں انہیں زمین پر اتارا، اور حضرت حوا نے آ کر حضرت آدم کے قلب کو سکون بخشا. یعنی ایک عورت کو اللہ نے اپنے نبی کے قلب کا سکون قرار دیا، مردوں کے قلب کا سکون بنایا. اس کے بعد ہم تاریخ کو جب اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ جب اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں لایا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ کی زندگی کو بچانے کا جب مسئلہ آتا ہے کہ اب کیونکہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آنے کے بعد کسی بھی خاتون سے غذا لینے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا لوگ پریشان تھے کہ اب اگر اس بچے نے کسی خاتون سے دودھ نہیں لیا تو اس کی زندگی خطرے میں ہوگی، کیا کیا جائے. تو اللہ نے انتظام کیا، ان کی بہن کو دربار میں بھیجا، پھر بہن کے ذریعے سے ان کی ماں کو ان تک پہنچایا، اور اس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو بچایا ایک بہن اور ایک ماں کے ذریعے سے. یعنی خاتون کو اللہ نے نبوت کی حفاظت کرنے والا بنا دیا. اس کے بعد ہم دیکھیں حضرت عیسیٰ کی زندگی کو، تو حضرت عیسیٰ کو بھی پروان چڑھانے والی کون ہے؟ ایک خاتون ہے جنہیں حضرت مریم کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اس خوبصورتی سے انجام دیا کہ معبود نے ان کے نام پر قرآن میں ایک سورہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے حضرت ہاجرہ کا واقعہ. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی کو جب بچانا چاہا تو حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ رکھا، اور حضرت ہاجرہ کا مقام، ان کی منزل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو مکے میں بنایا کس نے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. لیکن اس مکے کو، اس اللہ کے گھر کو بسایا کس نے؟ حضرت ہاجرہ نے. اللہ نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، یہ منزل دی ہے کہ اللہ کا گھر بنانے والا تو ایک نبی ہے، لیکن اس گھر کو بسانے والی، اس گھر کو آباد کرنے والی کون ہے؟
ایک خاتون ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نبی کی زندگی پر غور کریں تو نبی کی زندگی بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتی ہے کہ جب نبی کو اللہ نے دیکھا کہ یہ تنگ دست ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ہے، تو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے نبی کریم کی شان کو، یا یوں کہہ دیا جائے ان کو غنی بناتا ہے اللہ۔ اور قرآن میں سورہ زحا میں اللہ کہتا بھی ہے کہ کیا ہم نے جب تم کو تنگ دست پایا تو غنی نہیں بنا دیا مال خدیجہ کے ذریعے سے؟ اور حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال و دولت، اپنا تمام سرمایہ نبی کریم کی ذات پر قربان کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ نبوت کی حمایت کرنے والی بنتی ہیں، یا نبوت کی حفاظت کرنے والی بنتی ہیں، نبوت کی مددگار ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ولایت کو بھی بچانے والی کون ہے؟ ایک خاتون ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کی ولایت کی حفاظت کرنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے۔ اللہ نے حضرت زہرا کے ذریعے سے ولایت کی حفاظت کی، اسی وجہ سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو محافظہ ولایت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد ہم جب کرب و بلا کی سرزمین پر دیکھتے ہیں تو بعد عاشور امام حسین کے مقصد کو، امام حسین کے نام کو اور امام حسین کی شہادت کو اگر کسی نے لوگوں تک پہنچایا ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی ذات گرامی ہے۔ آج ہر گھر میں جو ماتم حسین ہوتا ہے، آج ہر ملک میں جو پرچم حسین اٹھایا جاتا ہے، آج ہر دل میں جو امام حسین کی محبت بسی ہوئی ہے، آج ہر لب سے جو ایک صدا آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ صدائیں کس نے بلند کروائی ہیں؟ یہ محبت ہمارے دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ ایک خاتون نے، ایک عورت نے کربلا کو پوری طرح سے محفوظ کر کے ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ ایک عورت نے، ایک خاتون نے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کربلا کی یہ خاتون جسے حضرت زینب کہتے ہیں، انہوں نے امامت کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے، امامت کو بھی بچایا ہے، امامت کو اس طرح سے کہ جلتے خیام سے امام سجاد کو بچا کے لائیں، مولا باقر کو گھر تک بچا کے لائیں۔ اسی لیے کسی نے کہا بھی کہ علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے نا۔ یہ خاتون ایسی ہے کہ انہوں نے امامت کی حفاظت کی اور امامت کو حیات بخشی ہے۔ ایک خاتون نے، ایک عورت نے، اور اللہ اس طرح سے ان خواتین کے ذریعے سے عورتوں کی فضیلت اور عورتوں کا رتبہ، عورتوں کے مراتب، عورتوں کی بلندی لوگوں پر، یا یوں کہہ دیا جائے دنیا پر عیاں کر رہا تھا، آشکار کر رہا تھا۔ جہاں تمام خواتین اپنی اپنی عظمتوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیں تو شاید کم ہے، ہماری زندگی نثار ہو جائے نا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسی بیویوں پر۔ وہیں ایک بی بی جسے معصومہ قم کہا جاتا ہے، جن کی بلندی، جن کی عظمت کا کیا کہنا، کہ معصومین ان کے لیے باقاعدہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی نے بی بی معصومہ کی زیارت کی ہے تو گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ ایسی عظیم خاتون کہ جو آج بھی قم کی سرزمین کی محافظہ بنی ہوئی ہیں، یا یوں کہہ دیا جائے ان کا عالی شان روضہ آج قم کی سرزمین کی شان و شوکت ہے۔ قم کی شان اور عزت بی بی معصومہ کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ معصومہ ہے جن کے لیے امام رضا نے فرمایا من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، کہ اگر کوئی قم میں جا کر معصومہ یعنی بی بی معصومہ قم کی زیارت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ دیکھیں کتنی بلندی پر ہے نا یہ بی بی، جن کی آج ہم اور آپ وفات کی مجلس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک معصوم امام ان کو معصومہ کہتا ہے۔ پہلی بات ان کو معصومہ کہہ رہا ہے، اور دوسری چیز دیکھیں کہ معصوم مولا یہ کہتے ہیں کہ ان کی زیارت از اکول ٹو میری زیارت، یعنی میری زیارت کے
برابر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے بی بی معصومہ قم اور شہزادی کونین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سملر ہیں، ہے نا، ایک جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز یہ ہے نا کہ ان کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ نبی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے، ٹھیک، دونوں کا نام فاطمہ۔ دوسری طرف جناب سیدہ کیا ہے؟ جناب سیدہ معصومہ ہے، اور جناب فاطمہ معصومہ قم کو امام رضا بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ معصومہ۔ حالانکہ 14 معصومین کی فہرست میں جناب معصومہ قم کا نام نہیں ہے، لیکن معصوم امام کا اپنی زبان مبارک سے ان کو معصومہ کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی معصومہ ہے۔ یہ ایک چیز جو بی بی اور بی بی زہرا اور بی بی معصومہ قم میں ایک جیسی ہے۔ دوسری چیز جو بی بی زہرا اور جناب معصومہ قم میں سملر ہے وہ کیا کہ دونوں شفیع محشر ہیں۔ محشر کے میدان میں دونوں کی شفاعت کا منظر بالکل الگ ہوگا، بالکل جدا ہوگا، اور ایک وسیع تعداد میں گناہگاروں کی شفاعت یہ دونوں بیبیاں کروائیں گی۔ جس طرح شہزادی کونین کے لیے ہے کہ بی بی نے تو اپنے نکاح کے موقع پر اپنے بابا سے یہ تحفہ مانگا تھا، ایک پارچے پر لکھوا کر اور اپنے بابا کی دستخط لے کر، سگنیچر لے کر کہ بابا میں آخرت میں اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو شفاعت کروانے کا حق آپ سے طلب کرتی ہوں، اور یہ بطور تحفہ انہوں نے لیا، اور وہ ایک وسیع تعداد میں شہزادی روز محشر اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گی، شفاعت کریں گی۔ اسی طرح حضرت معصومہ کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازہ قم کی جانب کھلتا ہے، اور ہماری نسل میں سے ایک خاتون وہاں قم کی سرزمین پر دفن کی جائیں گی جن کا نام فاطمہ ہوگا، اور ان کی شفاعت سے ہمارے شیعوں کی ایک بڑی تعداد، ایک کثیر تعداد جنت میں جائے گی۔ دیکھیں ان کی شفاعت کے لیے آغا بہجت نے کیا فرمایا۔ جب آغا بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ آغا بہجت کیا بی بی معصومہ قم تمام اہل قم کو بخشوا دیں گی؟ کیا قم میں رہنے والے ہر انسان کی بی بی معصومہ قم شفاعت کریں گی؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اہل قم کی شفاعت کے لیے تو مرزائے قمی ہی کافی ہے، یعنی اہل قم کو تو مرزائے قمی بخشوا دیں گے۔ ہاں، اور بی بی معصومہ قم وہ ذات ہے جو تمام اہل شیعہ کی شفاعت کریں گی۔ سبحان اللہ، ان کی شفاعت اور شہزادی کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو، اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ شہزادی ہم سے راضی ہوں اور ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو۔ ایک کثیر تعداد شفاعت ان کی حاصل کرے گی شیعوں کی، اور اس شفاعت کے ذریعے سے انہیں جنت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آغا بہجت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ابھی شیعوں کو بی بی معصومہ قم کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جس دن شیعہ اہل قوم یا دنیا میں رہنے والے شیعہ بی بی معصومہ قم کی معرفت کو حاصل کر لیں گے، اس دن ان کے قبر کے اطراف کی مٹی کو وہ اپنے گھر میں بطور تبرک اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کی وجہ سے کتنی برکتیں دنیا پر نازل ہوتی ہیں، ہم ان کی معرفت دراصل نہیں رکھتے۔ آغا بہجت کہتے ہیں ان کی معرفت دراصل ہمیں نہیں ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں زمین پر نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو حضرت زہرا اور بی بی معصومہ قم میں سملر ایک جیسی ہے، وہ ایک جملہ
फिदाहा अबूहा। जिस तरह नबी करीम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कहा करते थे, फिदाहा अबूहा, तुम्हारा बाबा तुम पे कुर्बान, तुम्हारा बाबा तुम पे निसार। उसी तरह बीबी मासूम कुम के बाबा 7वें आका ने भी अपनी बेटी के लिए ये जुमला 3 मरतबा दोहराया है। 3 मरतबा अपनी बेटी के लिए कहा, फिदाहा अबूहा, फिदाहा अबूहा। ए मेरी लख्ते जिगर, मेरी बेटी, तुम्हारा बाबा तुम पर कुर्बान। कितनी बड़ी बात है ना। कहीं मासूम इमाम कहते हैं कि इनकी ज़ियारत मेरी ज़ियारत है, कहीं मासूम इमाम इनके लिए कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तुम पर कुर्बान, मेरी जान तुम पर निसार। उस बीबी की अजमत को कौन समझ सकता है जिस पर एक मासूम अपनी जान को निसार कर दे। ये बीबी मासूम है, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद चौथी चीज़ ये कहा गया कि बीबी मासूम कुम का जो रोज़ा है, उनका जो हरम है, वो हरम असल में शहजादी कौनैन की कब्र मुताहर की तजल्ली को अपने अंदर समाये हुए है। ये चीज़ें एक जैसी हैं, जो सिमिलर हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि अगर कोई शहजादी कौनैन की कब्र मुबारक को देखना चाहे, उसकी ज़ियारत करना चाहे, लेकिन अल्लाह की मसलहत क्या है, अल्लाह की मर्जी क्या है कि शहजादी की कब्र को मख्फी रखा गया है, छुपा के रखा गया है। अगर बीबी की कब्र मख्फी है तो फिर चाहने वालों को की जो तड़प है, वो तड़प कैसे ख़त्म हो, तो खुदा ने इंतज़ाम किया और वो तजल्ली जो हज़रत ज़हरा की कब्र की है वो जनाब मासूम कुम को अता की। और हुक्म दिया गया मासूम इमाम के ज़रिए से कि अगर कोई चाहता है कि वो ज़हरा की कब्र की ज़ियारत करे तो वो कहाँ जाए, अलैका बिकरीम अहले बैत, करीम अहले बैत की जानिब रुख करे। ये जुमला किसने कहा, मासूम इमाम ने आयतुल्लाह मरशी नजफी के बाबा से। जब वो चाहते थे कि बीबी की असल कब्र मालूम हो जाए तो ख्वाब में आकर मासूम इमाम कहते हैं कि तुम करीम अहले बैत की जानिब जाओ। यानी ये जो करीमा का लक़ब मिला है शहजादी बीबी मासूम कुम को, ये करीम अहले बैत मासूमीन की तरफ से मिला है। मासूम इनको ये लक़ब अता कर रहे हैं। और फिर इनकी ज़ियारत में अगर हम देखें क्या बरकतें हैं, क्या इनकी ज़ियारतों का अज्र व सवाब अल्लाह ने रखा है। तो मैंने एक हदीस आपकी खिदमत में इमाम रज़ा की बयान की। मौला फरमाते हैं कि मंजार अल-मासूमा बेकुम का मंजारनी, कि अगर किसी ने इनकी ज़ियारत की गोया उसने क्या किया, मेरी ज़ियारत की। और उसके बाद इमाम रज़ा ने एक मकाम पर एक और हदीस बयान की। मौला फरमाते हैं मंजारहा फलाहुल जन्ना, अगर कोई मेरी बहन मासूम कुम की ज़ियारत कर ले, फलाहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। यही जुमले इमाम जवाद के भी हैं। इमाम जवाद ने भी यही फरमाया कि अगर कोई कुम में मेरी फूफी की जाकर ज़ियारत करता है, फलाहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। कितना अजीम मकाम होगा इस बीबी का कि जिसके लिए मासूमीन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या यूं कह दिया जाए कि मासूमीन ने ये जुमले अर्ज किए हैं कि तुम जाओ उनकी कब्र पर, और उनकी कब्र पर जाना बिल्कुल ऐसा होगा कि तुमने मासूम इमाम की ज़ियारत की। उनकी कब्र पर जब चले जाओगे तो जन्नत क्या होगी, तुम पर वाजिब हो जाएगी। और इस तरह से इनकी ज़ियारत को इमाम रज़ा ने पसंद किया है, या वो चाहते हैं कि हम उनकी ज़ियारत को जाएं। कि जब एक मोमिन इंसान मशहद जाता है इमाम की ज़ियारत के लिए, और मशहद से वो फ़ौरन करबला के लिए रवाना हो जाता है। जब वो करबला के लिए जाता है, कुम गए बिना, वो कुम नहीं गया, फ़कत मशहद गया और मशहद से करबला के लिए रवाना हुआ। और जब वहाँ से करबला की सरजमीन के लिए जा रहा था तो रास्ते में जब वो सोया है तो इमाम रज़ा ने ख्वाब में आकर उससे कहा, क्या कहा, तुम्हारा क्या हो जाता अगर तुम करबला जाने से पहले रास्ते में पहले कुम जाकर मेरी बहन की ज़ियारत कर लेते।
اچھا ہوتا اگر تم پہلے قم جاتے اور میری بہن کی زیارت کرتے، اس کے بعد تم کربلا جاتے. یعنی کتنا زیادہ امام رضا پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کی جائے، ان کے پاس ہم جائیں اور جا کر ان کو سلام کریں، ان کی زیارت پڑھیں. اور یہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان کی قبر پہ جانے کا، ان کی زیارت کرنے کا. اور ان کی قبر مبارک پر جا کر ان کے روضے میں، ان کے حرم میں ہم جو کرامات دیکھتے ہیں، ہم جو معجزات دیکھتے ہیں بی بی کے، اور ان کی جو عنایات کرنے کی ادائیں ہیں وہ بے مثال ہے. کوئی انسان ان کے عطا کرنے کی اداؤں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ایک نہیں نہ جانے کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں بی بی کی کرامات سے. جو ان کے در پر جس چیز کو مانگنے کے لیے جاتا ہے یہ بی بی عطا کرتی ہیں. جن میں سے ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی، مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب آغا بروجردی بیمار ہوئے تھے، مریض ہوئے تھے اور وہ بروجرد میں رہتے تھے، بروجرد میں جب ان کا علاج نہ ہو سکا تو ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو تہران جانا پڑے گا. جب یہ تہران آ رہے تھے راستے میں انہیں قم ملا، اور قم کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد جب ان کی نگاہ بی بی کے روضے پر پڑی تو انہوں نے بی بی سے توسل کرتے ہوئے فقط ایک جملہ کہا. اور وہ ایک جملہ کیا تھا؟ آغا بروجردی بی بی کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، شہزادی اگر آپ نے تہران میں مجھے شفا دے دی، میں جس ہاسپٹل میں جا رہا ہوں وہاں مجھے اگر شفا مل گئی تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی قم میں گزاروں گا، پھر میں آپ کا دربار چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور کہتے ہیں کہ بس آغا بروجردی توسل کر کے بی بی کے دربار سے تہران پہنچے تھے، اور تہران پہنچنے کے بعد شہزادی نے انہیں شفا عطا کی. جب آغا بروجردی کو شفا حاصل ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی باقی کی زندگی قم میں بسر کی. قم میں 17 سال تقریباً انہوں نے گزارے، اور 17 سال کی اس زندگی میں آغا بروجردی نے بہت ساری دین کی خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آغا مرشی نجفی جو نجف کی سرزمین پر رہتے تھے لیکن بعد میں قم آئے، اور یہی وہ آغا مرشی نجفی ہیں کہ جس نے بی بی معصومہ قم کے روضے پر نماز جماعت کی ابتدا کی تھی. جانتے ہیں کیا کہتے ہیں آغا مرشی نجفی؟ کیا بلندی ان کو حاصل تھی اور کیسی معرفت ان کو تھی شہزادی کی، ہم درک نہیں کر سکتے، ہم اس معرفت تک پہنچ نہیں سکتے. آغا مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نجف سے قم آنے کے بعد، قم شفٹ ہونے کے بعد 60 سال تک بی بی کے حرم میں جاتا رہا، اور فجر کے وقت جب میں بی بی کے حرم میں پہنچتا تھا تو میں پہلا زائر ہوتا تھا. یعنی 60 سال تک بی بی کے حرم میں روزانہ کا جو فرسٹ زائر تھا، جو پہلا زائر تھا، وہ کون تھا؟ آغا مرشی نجفی. اللہ اکبر! کتنی معرفت ان کو حاصل رہی ہوگی کہ 60 سال تک روزانہ صبح کے وقت پہلے زائر آغا مرشی نجفی تھے. اور انہوں نے ہی بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز جماعت کی ابتدا کی تھی. نماز فجر جب پڑھی تھی تو جماعت کی ابتدا ہوئی تھی. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے. مگر جب آغا مرشی نجفی کو قم کی سرزمین پر دشواریاں پیش آئیں، کیونکہ جب وہ آئے تھے نجف سے نا قم میں رہنے کے لیے تو ان کے پاس مکان نہیں تھا، وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے. اور جو ان کی مکان کی مالک تھی وہ ایک عورت تھی، وہ بہت بد اخلاق تھی، انہیں اذیتیں دیتی تھی، انہیں ستاتی تھی، انہیں بہت طنز کرتی تھی، لہٰذا بہت پریشان تھے. اور ایک دن جب پریشان ہو کر وہ رات کے وقت بی بی کے حرم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ بی بی سے لپٹ کر زیارت پڑھی، زیارت پڑھ کر انہوں نے نماز ادا کی، زیارت کی، اور اس کے بعد بی بی سے ایک جملہ کہتے ہیں، بی بی جان میں آپ کا مہمان ہوں. ان بریکٹ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، جب ہم بھی جائیں نا کسی بھی مقام مقدس میں،
کربلا جائیں، ہم نجف جائیں، ہم کاظمین جائیں، ہم سامرا جائیں، ہم مشہد جائیں، ہم ایون بی بی کے روضے پر جائیں، ہم کہیں بھی کسی مقام پر جائیں نا تو سلام کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ آپ کا شیعہ آیا ہے. پلٹ کر ہو سکتا ہے سوال کر لیں امام حسین. اگر کربلا میں ہم کہیں آپ کا شیعہ آیا ہے تو امام حسین سوال کریں گے شیعوں کی کون سی خوبی تمہارے اندر ہے؟ تو ہم تو اپنا سر جھکا لیں گے نا. اگر ہم یہ کہیں گے مولا آپ کا چاہنے والا آیا ہے تب بھی مولا ہو سکتا ہے سوال کریں کہ میرے چاہنے والوں کی کوئی ایک نشانی تمہارے اندر ہے. شاید ہم تب بھی شرمندگی سے سر جھکا لیں. مگر جب ہم یہ کہیں گے نا کہ مولا آپ کا مہمان آیا ہے، اہل بیت کے گھرانے کا یہ دستور ہے، انہوں نے مہمانوں کو کبھی اپنے در سے خالی نہیں بھیجا. اگر کوئی مہمان بن کر آ گیا تو وہ حر بھی ہونا تو امام حسین اسے حضرت حر بنا دیتے ہیں. مہمان کو سینے سے لگاتے ہیں. مہمان کی بڑی مہمان نوازی اہل بیت نے کی ہے. لہٰذا جب بھی حرم میں جائیں بس یہی جملہ کہیں آپ کا مہمان آیا ہے، آپ کا مہمان آیا ہے. جیسے آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا بی بی کے حرم سے لپٹ کر شہزادی میں اس قم میں آپ کا مہمان ہوں، میں نجف میں رہتا تھا، اب میں قم میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، آپ مجھے اس اذیت سے رہائی عطا کرے. بس توسل کر کے وہ گھر واپس آئے اور کچھ دن کے بعد تبریز سے ان کے چچا کا ایک خط آتا ہے اور خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مرشی نجفی میں نے معصومہ قم کے حرم میں ایک نظر کی تھی، یعنی ایک منت مانی تھی کہ میری حاجت اگر پوری ہو جائے گی تو میں کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کو جو قم میں رہتا ہے اسے اس کا ذاتی مکان دلاؤں گا، جس کے پاس مکان نہیں ہوگا. مرشی نجفی چونکہ تم میرے بھتیجے ہو اور تم بھی ایک اسٹوڈنٹ ہو اور تمہارے پاس بھی مکان نہیں ہے، لہٰذا اس خط کے انویلپ میں مکان خریدنے کا پیسہ موجود ہے، اس پیسے سے اپنے لیے مکان خرید لینا. بڑے دل سے جا کر انہوں نے اپنے مہمان ہونے کی دہائی دی تھی اور کہا تھا مہمان پریشان ہے، تو بی بی نے اپنے مہمان کی پریشانی کو کتنی آسانی سے حل کر دیا نا. شہزادی نے ایسا انتظام کیا کہ گھر بیٹھے ہوئے ان کے لیے مکان خریدنے کا پیسہ مہیا ہو گیا. یہ بی بی کا کرم ہے، یہ بی بی کے کمالات ہیں، یہ بی بی کے عطا کرنے کی ادائیں ہیں. ہم کیسے مانگیں؟ آپ سب کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم میں سے کوئی بی بی سے توسل کرنا چاہے، بی بی سے مانگنا چاہے تو کیسے مانگیں؟ ہم کیسے بی بی سے طلب کریں؟ جب میں تلاش کر رہی تھی کہ بی بی سے توسل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس میں علماء کی ایک سفارش ملی. علماء کہتے ہیں کہ کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا، مگر بس اتنا کریں کہ جب کبھی بی بی معصومہ قم سے تمہیں توسل کرنا ہو تو پہلے بی بی معصومہ قم کی زیارت پڑھے، زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں اور اس کے بعد جتنا آپ کے پاس ہو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں. اور صدقہ دینے کے بعد ان تمام چیزوں کو جو ہے بی بی معصومہ قم کی خدمت میں ہدیہ کریں. نماز ہدیہ، زیارت ہدیہ، صدقے کا اجر جو ہے وہ بی بی کو ہدیہ. اور ہدیہ کرنے کے بعد بی بی کی جانب رخ کر کے بی بی سے توسل کریں. انشاءاللہ شہزادی آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوں گے نا تب بھی شہزادی آپ پر نگاہ کرم کریں گی، اپنی کرم کی نگاہ آپ پر ضرور ڈالیں گی، اس لیے کہ وہ کریمہ ہیں، اہل بیت کی کریمہ. اہل بیت میں جو بھی ہیں سب کریم ہیں، ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. لہٰذا یہ توسل کرنے کا طریقہ. دوسرا طریقہ بھی آسان سا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بی بی معصومہ قم سے توسل کرنا چاہے تو کوئی بھی ایک نیکی کرے اور کوئی بھی کسی طرح کی بھی ایک نیکی انجام دے، اور ایک نیکی انجام دینے کے بعد اللہ سے کہے کہ میری اس نیکی کا اجر میں بی بی معصومہ قم کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں. اور اس کے بعد بی بی سے توسل کرے، اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ اس کی حاجتیں
مکمل ہوں گی، اللہ ضرور اس کی حاجتیں اسے عطا کرے گا، اس لیے کہ شہزادی کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ شہزادی کا سب سے بڑا کرم ہے کہ نہ وہ اپنے چاہنے والوں کو تکلیف میں دیکھ پاتی ہیں اور نہ وہ اپنے زائر کو۔ آغا مرشی نجفی کہتے ہیں بہت سخت سردی کے ایام تھے، رات ہو چکی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک بڑی دیر کے بعد جب مجھے نیند آئی تو میرے خواب میں بی بی آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں مرشی نجفی اٹھو، میرے حرم میں جاؤ، میرے حرم کا دروازہ بند ہے، خادم دروازہ نہیں کھول رہا ہے کیونکہ حرم کے دروازہ کھلنے کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، وقت بند ہونے کا ہے، مگر میرے کچھ زائر باہر سے آئے ہوئے ہیں جو دروازے پہ کھڑے سردی میں کانپ رہے ہیں، وہ اذیت میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں اور میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر جب مرشی نجفی تم جاؤ گے اور خادم سے دروازہ کھلواؤ گے تو تمہارے کہنے پر وہ دروازہ کھول دے گا، لہٰذا ابھی اٹھو اور میرے زائر کی مدد کرو۔ معصومہ کم کے حرم کے باہر آیت اللہ مرشی نجفی پہنچتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جو زائر کھڑے تھے میں ان زائرین کے چہروں سے یہ اندازہ لگا پا رہا تھا کہ یہ زائر ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ یہ ہندوستان کے زائر ہیں، اور بی بی نے ان کو جب سردی میں کھڑا ہوا دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، آغا مرشی نجفی کو بھیجا، آغا مرشی نجفی نے خادموں سے التماس کر کے دروازے کو کھلوایا، سارے کے سارے زائر حرم کے اندر گئے اور بی بی نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ ہاں، ایسے ہی اللہ نے خواتین کو عظمتیں بخشی ہیں، اللہ نے ایسی ہی بیبیاں ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہیں تاکہ ہم ان بیویوں سے توسل بھی کر سکے اور ان بیویوں سے صبر کا درس بھی حاصل کر سکے، جیسے بی بی معصومہ قم نے صبر کیا۔ چونکہ کم سنی کے عالم میں شہزادی یتیم ہو گئی تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، امام رضا نے ان کو بڑی شفقت سے پالا تھا، لہٰذا بھائی بہن کا رشتہ بڑا مضبوط تھا، بہت محبت والا ان دونوں کا رشتہ تھا۔ اسی وجہ سے جب امام رضا کو خراسان بلا لیا گیا، بی بی ان کی جدائی کو سہ نہیں سکی، برداشت نہیں کر سکی، تو اس موقع پر اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے سے نکلتی ہے، مگر مدینے سے نکلنے کے بعد خراسان پہنچنے سے پہلے قم کی سرزمین پر بی بی کو خبر مل جاتی ہے کہ بھائی کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ بی بی شہادت کی خبر کو سنتی ہے اور شہادت کی خبر کو سن کر بی بی تاب نہ لا سکی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی اپنے بھائی کے غم میں علیل ہوئی اور اسی علالت میں، اسی بیماری میں شہزادی چند دنوں کے بعد قم کی سرزمین پر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ جی یہ چاہتا ہے کہ میں قم کا رخ کروں اور رخ کرنے کے بعد شہزادی معصومہ قم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، شہزادی بے شک آپ کے بھائی غریب الغربا ہے، آپ کے بھائی کو عالم غربت میں شہید کر دیا گیا، آپ کے بھائی پر بڑا ستم ڈھایا گیا، اور دیکھیں نا امام رضا کتنے غریب ہیں، وہ آج بھی غریب ہے۔ ان کی غربت کو ہم ایسے سمجھتے ہیں نا کہ جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو امام حسین کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی ان کے روضے میں نظر آتا ہے، ہم جب کاظمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی امام کے ساتھ موجود ہے، ہم جب سامرا میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے، کوئی اکیلا نہیں ہے، ہم جب بقیع کی طرف رخ کرتے ہیں تو بقیع میں بھی کوئی معصوم تنہا نہیں ہے، مگر آج بھی امام رضا خراسان میں تنہا ہے، میرے مولا آج بھی غریب ہے، بے شک ان کی غربت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مگر ہائے جناب زینب کبریٰ، اے بی بی معصومہ قم، آپ نے اپنے بھائی کی غربت کو فقط سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کو سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آپ تاب نہ لا سکی، آپ برداشت نہ کر سکی، دنیا سے رخصت ہو گئی،
ہائے علی کی بیٹی کا مقدر 70 قدم کے فاصلے پہ شہزادی کھڑی تھی، آقا حسین کے گلوے مبارک پر شمر خنجر چلاتا تھا، کند خنجر سوکھے گلے پہ چلا، زینب نے تڑپ کر کہا ظالم رک جا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اے شمر میرا بھیا بہت پیاسا ہے، صبح سے شام تک میرے بھیا نے لاشیں اٹھائے ہیں، مگر شمر نے زینب کو دیکھا، دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کے پھر خنجر چلایا، ایک نہیں 12 ضربیں گلوے حسین پر چلی، میرے مولا کروٹیں بدلتے رہے، کبھی آواز دی اینا حر، اینا حبیب، اینا ولدی اکبرہ، کبھی تڑپ کر صدا دی اینا اخی عباس، فرات پر لاشیں تڑپتے رہے، آوازیں آتی رہی، آقا ہمیں موت نے مجبور کر دیا، اگر زندگی ہوتی کسی کی مجال نہ تھی، کوئی آپ پر خنجر چلا جا، ہائے یہ وہی زینب کبریٰ ہے جو عصر عاشور اپنے بھائی کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھتی ہے، شام غریبہ خیام کو لٹتا ہوا دیکھتی ہے، چادریں چھین لی گئی، 11 محرم اسیر بنایا گیا، کوفے سے شام، شام سے بازار، بازار سے دربار، اور پھر شام سے کوفہ اور کربلا کا سفر طے کیا، کربلا کی سرزمین پر 40 کے دن پہنچی، بھائی کا ماتم کیا، مجھے نہیں معلوم کس طرح زینب نے اپنے بھائی کو الوداع کہا ہوگا، الوداع کہہ کر یہ زینب جب لٹ کر کربلا سے مدینے پہنچی ہے، نانا کے روزے پہ گئی، تڑپ کر کہا نانا چادر تو نہ بچ سکی مگر دین کو بچا کے لائی ہوں، بھائی کی قبر پہ گئی، گریہ کیا، بھیا زینب لٹ کر آ گئی، اب جب ماں کی قبر پہ گئی ہے نا، اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے، جب علی کی بیٹی ماں کی قبر پہ پہنچی، ایک بیٹی اپنے تمام درد کو ہر کسی سے چھپا لیتی ہے، مگر جب ماں سے ملاقات کرتی ہے نا تو کوئی بیٹی اپنے درد کو ماں سے چھپا نہیں پاتی، زینب ایک مدت کے بعد ماں سے ملی تھی، قبر سیدہ سے لپٹ گئی، تڑپ کر کہا اماں، زینب لٹ کر آ گئی، اماں چادر چھینی گئی، اماں تازیانے مارے گئے، اماں رسن باندھی گئی، اماں اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا چادر ہٹا کے دکھاتی، نیل ابھی بھی باقی ہے، یہ کہہ کے خون بھرا کرتا نکالا، قبر سیدہ پہ رکھا، قبر سیدہ میں لرزہ پیدا ہوا، یوں لگا قبر میں سیدہ نے کروٹیں بدلی، زینب نے تڑپ کر کہا اماں یہ تو فقط بھائی کا خون بھرا کرتا ہے، آپ برداشت نہ کر سکی، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، شمر مجھے دیکھتا تھا، ہنس ہنس کے خنجر چلاتا تھا، اماں میں دیکھتی رہ گئی، بھائی کو بچا نہ سکی، اماں زینب نے کیسے صبر کیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، معبود قلیل سے اس عبادت کو کثیر بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پروردگار عالم گناہگار آنکھوں نے جو آنسو بہائے ہیں رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، معبود حقیقی تمام رونے والی آنکھوں کو بی بی معصومہ قم کی زیارت سے مشرف فرما، معبود حقیقی یہ سفرہ جو بی بی کے نام پر بچھایا گیا، معبود اس سفرے کی برکت سے
ہر شیان حیدر کرار کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ معبود کبھی کسی شیعہ کو کسی ذلیل و رسوا کا محتاج نہ بنانا۔ معبود جو بے روزگار ہے روزی عنایت فرما، جو تنگ دست ہے ان کی روزی میں وسعت عنایت فرما۔ خداوند کریم جو لوگ عزاداری میں مجلس امام حسین میں اپنے معال کو خرچ کرتے ہیں، خداوند کریم ان کے معال و ان کی روزی میں فراوانی عنایت فرما۔ معبود حقیقی جناب معصوم قم کی بارگاہ میں ان کے توسل سے فریاد کرتے ہیں ہماری اولاد کو سلامت رکھنا، ہر ماں کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمانا۔ خداوند کریم تیری بارگاہ میں اول و آخر بس ایک ہی دعا ہے، زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا، دنیا میں ولایت اہل بیت سے نوازا ہے، آخرت میں شفاعت اہل بیت ہمیں نصیب فرمانا۔ معبود حقیقی ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور مجلس حسین کا نذرانہ، اس سفرے کا نذرانہ، چہردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا، خصوصاً معصوم قم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی ارواح کو بخشنا ہے۔ خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جن لوگوں کے ہونٹوں پہ مناجات نہ ہوگی، ان لوگوں کی مولا سے ملاقات نہ ہوگی۔ آنکھوں میں اگر کوئی کرامات نہ ہوگی، وہ سامنے آئیں گے مگر بات نہ ہوگی۔ مہدی کے اگر نور سے ایک شمع جلا لے، اے دوست تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی۔ کائنات امام زمانہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی۔ عظمت امام حسین آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا۔ بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں۔ کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے۔ مانگو مراد مانگنے والوں اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہے، بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں۔ نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں،
عباس نامدار کو ہم راہ لائی ہیں، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ، بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجتی ہے راہ، اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی بی نہیں کوئی بھی میرا، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا، الہی آمین، لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے، تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی، الہی آمین، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی، دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی، الہی آمین، خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا، عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، امال جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المسترا اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، غریبان کربلا اور سادات کربلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تیرا بھائی امام ضامن ہے، تیرا بابا در حواج ہے، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ تو نے پایا ہے زینبی رتبہ، لازمی ہے نسب رسب تیرا، ہے رضا کی رضا تیری مرضی، ہے غلاف حرم تیرا پردہ، تیرا بھائی امام ضامن ہے، تیرا بابا تیرے حواج ہے، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ، سر پہ اہل قصہ کا ہے سایہ، آپ نے نام فاطمہ پایا، آپ زینت ہے اپنے بابا کی، اور رکھتی ہے زینبی لہجہ، تیرا بھائی امام ضامن ہے، تیرا بابا تیرے حواج ہے، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ، تیرے روزے کو یہ سعادت ہے، مرکز فاطمہ سے نسبت ہے، فرق دو مرکزوں میں اتنا ہے، وہ بقیہ یہ کم کی جنت ہے، تیرا بھائی امام ضامن ہے، تیرا بابا تیرے حواج ہے، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ، پہنچی جو کم عجیب منظر تھا، کال پرچم لگے تھے ہر یک جا، کیسے ماتم کیا ہے بھائی کا، کم کو تو نے بنایا کر بلا،
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زيارة سيدتي ومولاتي فاطمة بنت موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر العلم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام على الوصي من بعده، اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم، أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله
الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا
السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.